السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ میں آپ کو وارم ویلکم کرتا ہوں مشن ریڈ پاکستان پر۔ آج میں جو بک آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے راجہ گدھ۔ میں اس میں سے کچھ اقتباس جو کہ نا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے یہ بک بہت ہی اچھی لگی ہے۔ یہ ایک لائف چینجنگ بک ہے۔ ہیڈنگ تو آپ اس کے اوپر دیکھ ہی چکے ہوں گے، ان فرنٹ آف ڈیتھ مینس موت کے ساتھ سامنا۔ یہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں پیج نمبر 402 پر۔ اس وقت ایک گھنی جھاڑی سے ایک 9 گز کا آدمی برآمد ہوا۔ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کئی آدمی تھے۔ اس کے سر پر بال نہ تھے اور چاروں آبروؤں کا بھی صفایا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں لمبی لمبی روشن مشعلیں تھیں اور وہ دائرے میں ایسے چل رہے تھے کہ 9 گزہ آدمی درمیان میں 8 نمبر بناتا آگے بڑھتا اور تمام اس 8 کے گرد واٹر بال کی طرح گول گول چکر لگاتے چلتے نظر آئے۔ اس 9 گزے کو میں نے ان دنوں بھی دیکھا تھا جب سیمی موت سے ہمکنار تھی۔ اس وقت مجھے یقین تھا کہ اب وہ میرے خیر مقدم کے لیے آیا ہے۔ مشعلوں کی روشنیاں کبھی تابناک ہو جاتیں، کبھی بھگ سے جل کر واپس مشعلوں میں گھس جاتیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساری مشعلیں چاٹ جاتے۔ اب وہ تمام کے تمام خود مشعلوں کی طرح بھڑک رہے تھے لیکن ختم نہ ہوتے تھے۔ کبھی کبھی جگنو سا بجھ جاتے، لیکن پھر لختہ دو لختہ بعد ان کا دائرہ بھڑک اٹھتا۔ 9 گزے کو البتہ نہ ان کی فکر تھی نہ ہی آگاہی۔ وہ 8 کا ہنسا بناتا دائرے میں آگے بڑھتا نظر آ رہا تھا۔ اپنی طرف اسے بڑھتا دیکھ کر میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میں نے اٹھ کر بھاگنا چاہا، لیکن اس کی نظروں میں ایک مقناطیسی کشش تھی۔ اس نے مجھے ایسے باندھ رکھا تھا جیسے سانپ کو بین محفور کر لیتی ہے۔ اس کا سارا تن سفید چادر میں چھپا ہوا تھا۔ یہ چادر نہ سلی ہوئی تھی نہ کھلی، نہ جبے کی شکل کی تھی نہ تہمت جیسی، بس ایک لبادہ تھا جیسے روئی میں نگندے ڈال کر پہنی ہوئی ہو۔ وہ مجھ سے کافی فاصلے پر تھا، لیکن ہم دونوں میں عجیب طور پر بغیر بولے گفتگو جاری ہو گئی۔ تم مجھ سے موت کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو؟ ہاں، میں جاننا چاہتا ہوں انسان کہاں سے آیا ہے اور کہاں چلا جائے گا، اور وہ جہاں سے آیا ہے کیا وہیں لوٹے گا یا کہیں اور؟ یہ سارا واقعہ، یہ ساری دیوانگی، اس سے چھٹکارا کیا موت سے پہلے نہیں ہو سکتا؟ کیا آزاد ہونے کے لیے صرف اس سوئی کے ناکے سے گزرنا ہوگا؟ وہ خاموش تھا اور میری طرف سرچ لائٹ جیسی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بتاؤ، تم بتا سکتے ہو کیا موت کی آرزو نے انسان کو دیوانہ بنا رکھا ہے؟ کیا ہر انسان شروع دن سے صرف موت کی آرزو کرتا ہے؟ بولو، بتاؤ، کیا نسل انسانی صرف تصور موت کے ہاتھوں پاگل ہوتی ہے؟ بتاؤ نا۔ اس کی نظروں میں جلا دینے اور بھسم کرنے کی قوت تھی۔ میں دیر تک سوالات کرتا رہا، وہ دیر تک چپ چاپ کھڑا رہا، صرف اس کے ارد گرد بالشیے روشنی کے گولے بناتے رہے۔ بتاؤ، موت کیا ہے؟ یہ اسرار، یہ بھید کیا ہے؟ فنا کا ذائقہ کیا ہے؟ مر کر آدمی پر کیا بیت جاتی ہے؟ اس نے 3 مرتبہ بغیر پلکوں کے پپوٹے جھپکائے اور بغیر آواز کے گویا ہوا، سن، جب انسان مرتا ہے تو 2 آدمی مردے کے پاس آتے ہیں، غالباً انہی کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کا مقصد تمہیں الجھانا ہوتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹا ہوتا ہے اور ایک سچا۔ جھوٹے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اس فریب میں مبتلا رکھے کہ تم زندہ ہو اور ابھی تمہاری روح واپس جسد خاکی میں چلی جائے گی۔ سچے آدمی کو یہ مشکل درپیش ہوتی ہے کہ کس طرح آپ کو یقین دلائے کہ آپ مر چکے ہیں، اب آپ کی روح جسد خاکی میں کبھی نہ جا سکے گی۔ اس مرحلے میں 3 دن لگتے ہیں، پھر بڑے رد و قد کے بعد انسان بلا آخر سچے آدمی کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ اب جھوٹا ساتھی رخصت ہو جاتا ہے اور سچا آدمی کئی سائز کے نیم شفاف ڈبے لا کر پہنچتا ہے۔ یہ ڈبے بڑے بڑے ریفریجریٹر کے کھوکھے سے لے کر دوائی کے کیپسول جتنے ہوتے ہیں، ان سب کا رنگ ہلکا گلابی ہوتا ہے۔ اب سچا آدمی مرے ہوئے آدمی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ان ڈبوں میں سے کسی کو منتخب کرے۔ جس قدر بڑی روح ہوگی اسی جتنا بڑا ڈبہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ کئی بار مرنے والا چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑے کھوکھے میں جا بیٹھتا ہے اور سچے آدمی کو منتوں سے منانا پڑتا ہے کہ یہ کھوکھا چھوڑ دے۔ درست ڈبے کے انتخاب اور اس میں بند ہونے میں قریباً 40 دن لگ جاتے ہیں، لیکن ایک بار جب روح بند ہو جاتی ہے تو پھر سچا آدمی بڑی جلدی سے ڈبے لے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ کہاں وہ خاموش رہا۔ اس کی ٹک ٹکی سے شعائیں نکل رہی تھیں دریائے نیفتاں پر۔ اس دریا میں سچا آدمی وہ سارے ڈبے پھینک دیتا ہے جن میں روحیں مقید ہوتی ہیں۔ ہولے ہولے تمام ڈبے اپنے بوجھ سے دریا کی تہہ میں اترنے لگتے ہیں اور ڈبوں میں بند روحیں باہر نکلنے کے لیے جد و جہد کرتی ہیں۔ یہ ڈبے عجیب طرح سے بند ہوتے ہیں، نہ زپ، نہ کہیں بٹن، نہ کنڈا، صرف کسی ایک جگہ مناسب بوجھ پڑتا ہے تو ڈبہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ کئی لوگ
سالوں میں، قرنوں میں، صدیوں میں یہ ڈبہ نہیں کھول سکتے۔ کئی پہلے غوطے میں کچھ ایسے اطمینان سے بوجھ ڈالتے ہیں کہ کھٹاک سے ڈبے کا منہ کھل جاتا ہے اور روح تیر کر باہر نکلتی ہے اور کائی جمی سطح کو کاٹ کر باہر نکل جاتی ہے۔ ان کے لیے نئی زندگی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے بدنصیب ہوں گے جو باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ لوگ، وہ روحیں، ایسے بدنصیب نیچے سطح پر جا پہنچتے ہیں۔ یہ روحوں کا قبرستان ہے۔ یہ روحیں قیامت تک وہیں رہیں گی۔ روز اجزا تک یہ وہیں بند سپیوں کی طرح منتظر رہیں گی، کوشش کرتی رہیں گی لیکن باہر نہ نکل سکیں گی۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ کافور کے درخت تلے سے اٹھا اور بھاگنے لگا، گول دائروں میں، کبھی گراؤنڈ کے اندر، کبھی سڑکوں پر، کبھی درختوں کے گرد۔ کہتے ہیں کہ جب گدھ کی موت آتی ہے تو وہ مردار سے بھی منہ پھیر لیتا ہے، پھر وہ ایک ٹانگ پر دور نزدیک بنجر علاقوں میں یوں بھاگتا ہے جیسے مدتوں کا پیاسا ہو۔ مردار جانور کا تعفن اس کے نتنوں میں ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ آتا رہتا ہے، لیکن اس تعفن سے اشتہا بڑھنے کی بجائے اسے متلی ہونے لگتی ہے۔ اس کے جسم میں مردار کھانے کے خلاف احتجاج ہونے لگتا ہے۔ ایسے میں وہ گم ہیضے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اشتہا عروج کو پہنچ جاتی ہے لیکن جبڑے نہیں کھلتے۔ معدہ کچھ قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ بنجر زمین پر پڑے ہوئے مردار لاشوں کو دیکھ کر بھاگتا ہے اور آخر کو خاردار جھاڑیوں میں الجھ کر دم توڑ دیتا ہے۔ مرے ہوئے گدھ کے لاشے کو ٹھکانے لگانے فطرت کے خاکروب بھی نہیں آتے۔ اس لاشے کو سورج کی کرنیں، ریت کے سوکھے انبار، خشک پتے، بارش اور ہوا کے تھپیڑے توڑ پھوڑ کر مٹی کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسی مٹی میں جو بھی بیج ڈالو کبھی بارآور نہیں ہوتا، کبھی زمین سے سر نکال ہی نہیں سکتا۔